یا گاڑیاں ہیں اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی، لیکن جو پروڈکٹ آپ بنا رہے ہیں اس سارے کے اوپر آپ نے زکات دینی ہے، جو رننگ میں ہے مال، پروڈکٹ کی فارم میں یا پیسے کی فارم میں. تو یہ ٹوٹل اوبیڈینس ہے. تو عبادت ہوا پھر اللہ کو ماننا، اس کے بعد اللہ کی ماننا. دیکھو جی یہی تو ایک کانٹے دی گل ہے کہ اسی اللہ نو بھی منیدا، اللہ دے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی منیدا، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی نہیں منی دی سی. ساڈے دے وچ یہی تے ایمان دا ساڈا فرق ہے. صحابہ کرام دا ایمان یہ سی کہ اللہ نو بھی مانتے سی تے اللہ دی بھی مانتے سی، تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی مانتے سی تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مانتے سی. ٹھیک ہے، تے ساڈے وچ یہی فرق ہے کہ اسی اللہ تے اللہ دے رسول نو منی دا وا، لیکن اللہ تے اللہ دے رسول دی نہیں مانتے. ساڈے وچ یہی فرق ہے. اس طریقے سے اتباع رسول ہے، رسول اللہ کو ماننا، رسول اللہ کی ماننا، دونوں چیزیں، اور محبت کے ساتھ. اتباع میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہے. اطاعت جو ہے وہ حکم کی کیٹیگری میں، اتباع اس سے بھی اگلی چیز ہے. اطاعت پلس ہے وہ محبت کے ساتھ ماننا. جو سورہ النساء میں ہے کہ اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور جو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں اپنے دل میں بھی حرج کوئی محسوس نہ کریں، پھر یہ پکے مومن ہوں گے. یہی تو امتحان ہے. اس میں آخری چیز جو توحید کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ عقیدہ توحید تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ہے اس آیت کے تحت، تو اس کی بیسک ڈیفینیشن کیا ہے؟ بیسک ڈیفینیشن اس کی قرآن نے ہمیں جو بتائی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی ساری اسی کی کرالریز ہیں. اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تو سے مانگیں گے. بس نماز عبادت، زکوٰۃ عبادت، حلال اور حرام کی تمیز کرنا عبادت، نظر، نیاز، صدقہ سب عبادات کی شکلیں. قربانی یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. اگرچہ دعا بھی عبادت ہے لیکن اللہ نے اسے الگ سے ذکر کیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک دعا میں ہونا ہے. آج کوئی مسلمان غیر اللہ کے نام کی قربانی نہیں کرتا عید کے موقع پہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی قربانی ہے. اصالے ثواب کر دیں وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کرتے اللہ کے نام کی، لیکن دعا میں غیر اللہ کو شریک کیا ہوا ہے. جب آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہتے ہیں تو یہ آپ اللہ کو دعا کے لیے پکارنے کی بجائے اللہ کے بندے کو پکار رہے ہیں. اس میں شرک کر دیا آپ نے. اب جو کر رہے ہیں انہیں نہیں پتا، انجانے میں دعا میں شریک کیے ہوئے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد تجھ سے مانگیں گے، دعا تجھ سے کریں گے. جو ظاہری اسباب ہے وہ آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، کافر سے بھی. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن جو یہ والی مدد ہے یہ اگر کسی اور سے مانگی تو سیدھے آپ مشرک ہوں گے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پر تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کے بعد تمہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. کہتے ہیں جی یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، یہ کہاں لکھا ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگنی؟ وہ یہ لکھا ہوا ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یعنی یا شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب ہے کہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے معبود مان لیا، چاہے آپ لاکھ کہتے رہے وہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے اس میں معبود مان لیا. ڈیفینیشن آپ کی یار بڑی کریٹیکل یار ہے تے گل ہوئی آ کہ قرآن پاک اگر انسان ترجمے نہ پڑھے تو انسان نو سمجھ آ جائے گی کہ شرک کی آ تے توحید کی ہے، تو انسان نو پھر پتا چلے کہ انسان جدوں ترجمے دے نال قرآن پاک پڑھدا ہوئے 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 بڑی کریٹیکل گل کیتی ہے تھے انہاں نے. نہیں چلے گی. ہاں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش اگر آپ فرشتوں سے مانگیں گے کہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، فارغ.
وہ پیغمبر نے بھی صلاۃ الاستسقاء پڑھی ہے, پیغمبر نے بھی اللہ سے مانگا ہے, بارش کی نماز سکھائی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو نبی الاسلام کے پاس آتے تھے, آپ ان سے ڈائریکٹ بات کر لیتے کہ جی میکائیل ذرا 2 بدل بھیج دے ادھر. امت نے تو 4 ہاتھ آگے جانا تھا. اور یہ وہ مثال ہے جو ہم نے کٹر قسم کے جو شرک کرنے والے کلمہ کو مشرک ہیں ان کے سامنے بھی رکھی ہے نا, کانپ اٹھے. یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, اس کے اوپر ان کا دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا, ان کے سامنے آیتیں پیش کر رہے ہیں, نہیں سمجھ آ رہی. پھر میں جٹ کی مثال رکھتا ہوں کہ بتاؤ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو فرشتوں سے بارش مانگے یا اللہ سے؟ نہیں کہتے بارش اللہ سے. کیوں؟ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے نا. نہیں, دعا اللہ سے کرنی ہے. تھوڑی دیر پہلے تو تم کہہ رہے تھے پیغمبروں کی اور بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں, حالانکہ ان کی لگی بھی نہیں ہوئی. جو ڈیفینیٹ لگی ہوئی ہے اس پہ ان کا دل نہیں کرے گا, اور جن کی ڈیوٹی ثابت ہی نہیں ہے اس میں ان کو پکار رہے, کہہ رہے ہیں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تم مانتے ہو, تم ان سے دعا نہیں کرتے ہو, اور جن سے تم دعا کر رہے ہو ان کی ڈیوٹیاں تم ثابت نہیں کر سکتے. اگر ثابت بھی ہو جائیں تو تم نے ہمیں خود ہی بتا دیا ہے کہ بارش فرشتوں سے نہیں اللہ سے مانگ. سمپل سی بات ہے, یہ بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے, اور قرآن و سنت اپنے اس مقدمے میں بالکل واضح ہے. یہ چونکہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اس کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروایا, دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے, جتنے انہوں نے شیطانی دھوکے دیے ہیں وہ میں نے اس میں سیٹل کیے ہیں. دعا صرف اللہ ہی سے. اس کا نام میں نے توحید ورسز شرک نہیں رکھا, کیونکہ یہ چڑھتے ہیں توحید کے لفظ سے بھی اور شرک سے ڈرتے ہیں, تو میں نے اس کا عنوان رکھا تھا دعا صرف اللہ ہی سے. یہ کوڈ ورڈ میں نے توحید کی دعوت پہنچائی تھی, اور الحمدللہ جس نے پڑھی, اب ایک عام آدمی کو دے نا دعا صرف اللہ ہی سے, وہ کہے گا ہاں یار اسی بھی تو اللہ کو نہیں مانگنے ہیں نا, اسی کہڑا عبد القادر جیلانی کو مانگنے ہیں, جو مانگ بھی رہا ہوگا. اب تو وسیلے ہی ڈالتے ہیں, لیکن وہ جب پڑھے گا تو اسے پتا چلے گا بھی اس میں تو صلاۃ الغوثیہ بھی میں نے لکھی ہوئی ہے, اس میں تو ڈائریکٹ مانگا ہوا ہے. پڑھتے ہیں انشاءاللہ, سرچ کرتے ہیں ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ. ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ مطالعے دے نال کر رہے ہیں, گلاں زبردست گلاں کر رہے ہیں. قرآن و سنت کیا بتا رہے ہیں, اور پھر نبی الاسلام کے معجزات کو مس یوز کرتے ہیں کہ جی صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ سے نہیں مانگتے تھے, حضور سے جا کے کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, اور نبی الاسلام دعا کرتے تھے, مسئلہ حل ہو جاتا تھا. کبھی کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو نبی الاسلام ہاتھ پھیر دیتے تھے. وہ معجزات کو دعا بنا لیتے ہیں, وہ اسباب ہیں. آج بھی نبی الاسلام ہمارے سامنے موجود ہوں, ہم حضور کے پاس ہی ڈائریکٹ جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں. اللہ سے لے کے دینا, اللہ سے لے کے دیں. اگر آپ کو اللہ نے اس کا ذریعہ بنانا ہے کہ آپ کے مبارک تھوک کی برکت سے یہ کنواں باہر نکلنا ہے, تو یا آپ کے تھوک مبارک کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہونا ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, کیونکہ ہمیں کانفیڈنس ہے کہ ہمارا نبی امام الموحدین ہے. ہاں اگر ہم شرک کر رہے ہوں گے وہ ہمیں ڈانٹ دے گا, اور وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتا, تو ہم ہر مسئلہ نبی کے پاس لے کے جائیں گے. کاش یار موقع ہوئے ساری زندگی 'ਚ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ڈانٹ کھائیے زندگی دے وچ. کاش اللہ تعالیٰ یہ سانوں موقع دے. یار ماں باپ دیاں ڈانٹاں بڑیاں کھادیاں, لیکن اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باری ڈانٹ کھادی ہوئے تے ਉਹਦਾ لطف ہی اپنا, ایک چاسی اپنی ہوئے گی, بڑا ہی مزہ آئے گا انشاءاللہ. تے کدی اللہ اداں دا موقع دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھیے, ڈانٹ بھی کھائیے, اور انہاں دی صحبت اختیار کریے, انہاں کولوں سبق حاصل کریے, انہاں کو سبق لئیے. انشاءاللہ اللہ ساڈی یہ دعا قبول فرماوے انشاءاللہ. تو حضور کے معجزات اور نبی الاسلام سے جا کے دعا کروانا, اس سے کوئی یہ والا شرک ثابت نہیں ہوتا جو انہوں نے مچایا ہوا ہے. یہاں تو کوئی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ تو ود گیا ساڈے واسطے, ساڈی جان اور ساڈے مال تو, ساڈے ماں باپ تو, ہر شے تو ود کے ساڈے واسطے ساڈے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہیں ان چیزوں کا, لیکن تماشا بنایا ہوا ہے. یہ چونکہ کریٹیکل آیت تھی, میں اس کے اوپر اسی لیے تفصیل سے بولا. اس میں ایک آخری بات جو اسی کانٹیکسٹ میں, کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا, لیکن یہ واحد پیغمبر ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 2 کوالٹیز ایکسٹرا آرڈنری دے دی. نمبر 1 کہ ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں والا کام شفٹ کر دیا امت کو, کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا,
یہ امت ہوگی تو امت، لیکن کام نبیوں والا کرے گی. یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے. یہ اکثر کہتے ہیں نا جی اس امت کی فضیلت ہے، وہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ کام نبیوں والا شفٹ ہوا ہے، صرف حضور کی نسبت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضور کے کام کی نسبت کی وجہ سے. اور دوسری چیز جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے گئے وہ کسی قوم اور قبیلے کے لیے ہوتے تھے، اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا. یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول آیا. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یہ بھی ایک آیت. کوئی امت نہیں ایسی گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو. لیکن حضور کے لیے کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے. تمام جہانوں کے لیے بھی درست ہے ترجمہ، اور تمام جہان والوں کے لیے بھی درست ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ماننی اللہ کی ہے، بندگی اس کی کرنی ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینس اس کی ہے. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جو خدا کے مقابلے پہ کھڑی ہو جائیں وہ طاغوت ہے، وہ اپنی باؤنڈری سے باہر نکل چکی ہیں، وہ طغیانی والا معاملہ ہے، ان سے تم نے اجتناب کرنا ہے، وہ تمام شیطان کے راستے. فَمِنْهُمْ، تو یہ ساری امتوں میں ایسے لوگ تھے، من ہدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے، اب وہ ریورس نہیں ہونے کی. لیکن یہ اللہ نے نہیں لگائی، انہوں نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی ڈیوائن مہر اپنے اوپر لگوائی ہے. اللہ کی صفت عدل کہیں پہ بھی چیلنج نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا. ہاں، گمراہی انسان خود کماتا ہے، اللہ تو ہدایت ہی دیتا ہے. یہ انسان ہے جو ہدایت قبول کرنے سے انکار کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے. قرآن بھی گمراہ نہیں کرتا. جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن پڑھ کے کوئی گمراہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کافر ہے. اور یہ قرآن کی ایک آیت کو انہوں نے مس کوٹ کیا، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور گمراہ بھی کر دیتا ہے. آدھی آیت پڑھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اہل ایمان ہے جب ان پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ حق ہے، اور جو قرآن کی بات نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مکھی اور مچھر کی مثالیں قرآن میں بیان کر دی ہیں، اتنی بڑی ہستی. تو اللہ نے کہا یہ اس لیے بیان کیے تاکہ تم اس کا انکار کر کے گمراہ ہو جاؤ اور جو اہل ایمان ہے وہ ہدایت پا جائے. یعنی جنہوں نے بات نہیں ماننی تو انہوں نے کیڑے نکالنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا روب نہیں کسی کے اوپر ڈالنا تھا. اللہ نے کہا کہ اللہ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. کیوں؟ اللہ کی آڈینس ایک ان پڑھ بھی ہے، ایک پڑھا لکھا بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مثالیں دی ہیں. مکھی کی مثال آئی نا سورۃ الحج میں کہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا تم پکار رہے ہو، اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو، معبود سمجھ رہے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ اٹھا کے لے جائے اسے واپس نہیں لے سکتے. کتنے کمزور ہیں جن کو تم نے اپنا معبود مانا ہوا ہے. پھر سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے ایمان کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. ایک جھاڑو پھرتا ہے وہ جالے پڑے ہوئے، یہ تمہارے ایمان کی ٹوٹل اوقات ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ نے حقیر چیزوں کی مثال دے کے بھی سمجھایا تاکہ بات سمجھ آ جائے. تو جو اس مثال کو لیتے تھے اللہ نے کہا کہ وہ حق قبول کر رہے ہیں، اور جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نا تو پھر یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ تم مذاق اڑاؤ اور گمراہ ہو جاؤ. یہ ٹونٹ کے طور پہ بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدی للناس ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. بے شک ہدایت ہے. فسیروا فی الارض، تو زمین میں سیاحت کر کے دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جو ان سے اگلے لوگ تھے جنہوں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا، ان کا انجام کیسا ہوا. اور یہ لوگ دیکھتے تھے، مشرکین عرب جب شام میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں وہ ساری بستیاں آتی تھیں، ان کے کھنڈرات آتے تھے جو اگلی قومیں ہلاک کی گئی. اب تو خیر سعودی حکومت نے ابھی ریسنٹلی بھی میری کوئی 1-1.5 ہفتہ پہلے بات ہوئی
सऊदीया में जो मस्जिद नबी का चैनल चला रहे हैं ना भाई, वो पाकिस्तान से ही हैं, तो मुसलसल राब्ते में रहते हैं। अब उन्होंने सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है, जब से ये मोहम्मद बिन सुलेमान आया ना, ये चूंकि थोड़ा सेकुलर टाइप बंदा है, ये उस तरह कट्टर वहाबी नहीं है, तो इन्होंने तमाम तारीखी मकामात को रिन्यू करना शुरू कर दिया। तो मुझे बता रहा था कि उतबान बिन मालिक का घर भी हमने खोल दिया है। अब वो ये मुझे ही बता सकता था, अब आप लोगों को कौन बताएगा उतबान बिन मालिक कौन है? मैंने कहा यार कमाल है। कहते हैं वो घर अभी तक उसी हालत में था चूंकि वो दूर था। उतबान बिन मालिक वो है कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, एक साहबी हुजूर के पास आए, कहने लगे या रसूलल्लाह, ये जब बारिश होती है तो मदीने के नदी नाले बह पड़ते हैं, तो मैं मस्जिद नबी में जमात से नमाज नहीं पढ़ सकता, तो आप कभी टाइम निकाल के मेरे घर आ जाए और 2 नफिल वहां पढ़ दें, वो मेरी मस्जिद बैत बन जाएगी। जब मैं मस्जिद में नहीं आ सकूंगा ना, तो मुझे तसल्ली होगी यहाँ आपने 2 रखते पड़ी हुई है, मैं अपनी नमाज वहां पढ़ लिया करूं। फिर नबी इस्लाम एक दिन नफ्स नफीस तशरीफ ले गए, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए वहां पे, कोई हलवा बना के ले आया, कोई चीज ले आया कि अल्लाह के नबी आए हुए हैं आपको वेलकम कहने के लिए। उनके लिए तो बहुत बड़ी सादत थी। फिर नबी इस्लाम उसके घर में गया और फरमाया कि बताओ कौन सी जगह तुम्हारे लिए सूटेबल है जिसको तुम बाद में मस्जिद बैत बनाओ। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इस कोने में आप नमाज पढ़ें। आपने कहा ठीक है तुम मेरे पीछे खड़े हो। आपने फिर नफिल की भी जमात करवाई। इसी हदीस से मुहद्दिसीन ने मसला अखज़ किया है कि नफिल की भी जमात हो सकती है। और फिर नबी इस्लाम वहां से तशरीफ ले गए। फिर वो उतबान बिन मालिक ने बारिश की सूरत में, सख्त सर्दियों में, जब वो मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते थे, तो वो जहां हुजूर ने नमाज पढ़ी हुई थी ना, उस जगह पे वो नमाज पढ़ा करते थे। और वो घर अभी तक मौजूद था, वो मदीने से थोड़ा हट के किसी वादी में था, तो वो उसी हालत में था। उसको उन्होंने अब रिन्यू किया और हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। हजरत अली का घर बहाल कर दिया उन्होंने, सईदा फातिमा का घर, हजरत उस्मान का, हजरत बकर सिद्दीक का, और इस तरह हजरत उस्मान का जो कुआं था, वो सकीफा बनी साइदा वाला मामला था, वो बनी साइदा का वो जो बाग था जहां पे वो पहली बैत हुई थी, वो सारा उन्होंने रिन्यू कर दिया। तो वो सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को अब रिन्यू करते जा रहे हैं। तो वो यानी मुझे बता रहे थे कि अब हम एक एक करके ना लोगों के लिए चीजें कर रहे हैं ताकि लोग आके इससे इबरत हासिल करें। तो इसमें कोई ऐसा मामला तो नहीं है कोई बिदत वाला ये वो। मैंने कहा बिदत वाला मामला नहीं है जब तक कि वहां गलत एक्टिविटीज परफॉर्म ना की जाए। ये तो नबी इस्लाम की यादाश्तें हैं, इनको संभालना चाहिए और उम्मत का काम है कि सिर्फ यादाश्तों तक ना रहे। उससे बड़ी चीज तो अल्लाह के नबी आपको दे के गए जो हर घर में मौजूद है, अल्लाह की किताब। हाँ, उतबान बिन मालिक का घर तो मखलूक है ना, असल जो हुजूर की दावत है वो तो कुरान है, वो तो हर घर में मौजूद है। इसे भी इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए। अल्लाह की किताब। तो कुफार मक्का जब उन जगहों से गुजरते थे तो उन बस्तियों को देखते थे, अल्लाह ने कहा कि देखो ये तुमसे पहले ये लोग थे, बर्बाद कर दिए गए, तो उस वक्त से डर जाओ कि इस नबी का इनकार करने पर तुम पर भी अजाब आए। और फिर आया ग़ज़वा बदर की शक्ल में, ओहद की शक्ल में, और फिर खंदक पे मुसलमानों को पावर तस्लीम कर लिया मुशरिकीन अरब ने। फिर अल्लाह ने हिदायत दे दी। फतेह मक्का के ऊपर जब धमकी लगाई गई सूरह तौबा में कि बस 23 साल हो चुके हैं, अब दैट्स ऑल, अब या तो इस्लाम कबूल करोगे या अरब की सरजमीन तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, ये हरम मक्का अब क़यामत तक के लिए, या फिर कत्ल किए जाओगे। अल्लाह के शुक्र है सबने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह ने इस चीज की परवाह नहीं की कि 13 साला मक्की कुरान, 2/3 कुरान काफिरों को धमकी लगा रहा था कि तुम पे अजाब आएगा जिस तरह अगली कौमों पे आया, लेकिन एंड पे अनाउंसमेंट हुई कि सब माफ, ना तसरीबा अलैकुमुल यौम, माफी हो गई। हाँ, ये एक शर्त रखती, तो बाकी लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। उन्हें नजर आ गया कि अल्लाह के पैगंबर है। अबू सुफियान देखे ना, हज़रत खालिद बिन वलीद पहुंच गए अबू सुफियान के पास। उन्होंने कहा यार अब कौन सा तुझे कोई शक रह गया? और हजरत अब्बास के साथ तो बड़ी पक्की दोस्ती थी अबू सुफियान की, ओवर सीरीज में उन्होंने वो सारे सीन फिल्माए हैं। उन्होंने कहा अब भी तू आके कह रहे कि कोई दलील चाहिए, देख अल्लाह ने किस तरह एक नहाते शख्स को, जिसको तुमने रातों रात हिजरत पे मजबूर किया था, देखो आज किस तरीके से अल्लाह ने ताकत दी है। और फिर देखें वो मक्का के लोग बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह ने इनके जरिए उन रोमन्स और पर्शियंस को उखड़वाना है जिनके नामों से ये कांपते थे। अल्लाह ने उनको मुसल्लत कर दिया उनके ऊपर, फिर कोई सामने नहीं ठहरा। और ऑलमोस्ट 5 से 7 साल के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर, ये 13 हिजरी में दोनों जंगें हुई हैं,
कादसिया और यरमूक, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद ये सब कुछ कायाकल्प हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने मुसलमानों को गलबा दिया। ਜੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।